أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها ہر قسم کی تعریف بزرگی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے جس نے اس ساری کائنات کو پیدا کیا درود اور سلام ہو رحمت للعالمین خاتم النبیین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر جن پر اللہ تبارک و تعالی نے کامل دین کو نازل فرمایا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تابعین تبع تابعین تمام مؤمن مرد اور عورتوں پر اللہ کی رحمت اور اس کی سلامتی ہو آمین محترم بزرگوں نوجوانوں عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں اسلام کی یہ بنیادی تعلیم ہے کہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر سے بہتر ہو اس حوالے سے ہر مسلمان کو کوشش کرنی چاہیے
اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ دعا سکھائی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اخروی زندگی کی بہتری کے لیے عقیدہ، ایمان اور عمل مضبوط ہونا چاہیے، اور دنیاوی زندگی کی بہتری کے لیے ایک صالح معاشرہ وجود میں آئے، ایک اچھی سوسائٹی وجود میں آئے، اور اچھی سوسائٹی کو وجود میں لانے کے لیے معاشرے کے ہر فرد کو اپنا حصہ اور کردار پیش کرنا چاہیے۔ اور انسان دوستو معاشرت پسند ہوتا ہے، اور اسے معاشرت پسند ہونا چاہیے۔ اسلام کی یہ تعلیم نہیں کہ آپ لوگوں سے الگ تھلگ زندگی بسر کریں۔ شریعت کی نظر میں وہ مسلمان محبوب ہے، پسندیدہ ہے، جو لوگوں کے ساتھ گھل مل کر رہتا ہے اور ان کی جانب سے آنے والی تکالیف اور اذیتوں پر صبر کرتا ہے، اللہ کے حقوق ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق میں بھی وہ کوتاہ نہیں ہے۔ ایسا بندہ اللہ کو بہت پسندیدہ ہے، اور ایسے ہی بندوں سے ایک صالح معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ اور جب تک معاشرہ صالح نہ ہو، جب تک سوسائٹی نیک نہ ہو، یاد رکھنا اس سوسائٹی کے افراد چین و سکون کی زندگی بسر نہیں کر سکتے۔ چین و سکون کا راز صالح معاشرہ ہے، چین و سکون کا سیکرٹ ایک اچھی سوسائٹی ہے، اور اچھی سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے مجھے اور آپ کو ہمتن کوشش کرنی چاہیے۔ آپ اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیے گا، اللہ اکبر، صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرزمین مدینہ میں جہاں سب سے پہلے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی، اس مسجد نبوی کی تعمیر سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے انصار اور مہاجرین کے دلوں کو جوڑا، اور وہیں پر ایک مدینے کا دستور تیار کیا جسے میثاق مدینہ سے سیرت نگاروں نے تعبیر کیا ہے۔ ایک مدینے کا دستور جسے میثاق مدینہ کہا جاتا ہے، مشرکین کے نام، یہودیوں کے نام جو مدینے میں بسا کرتے تھے، ان کے نام ایک ایسے اصول اللہ کے نبی نے قائم کیے تاکہ مدینے کی فضا میں امن کا ماحول باقی رہے، شانتی کا ماحول باقی رہے، اور پوری امت خیر کی طرف آگے بڑھے اور چین و سکون کی زندگی بسر کر سکے۔ دوستو، اس مختصر سی تمہید کے بعد آج کے اس خطبے میں باذن اللہ ہمارے صوبے تمل ناڈو میں آنے والی 23 تاریخ کو جمعرات کے دن الیکشن ہے۔ اس مناسبت سے چند باتیں آپ تمام حضرات و خواتین کی خدمت میں غور سے سنیں۔ ابھی ہم نے کہا ایک اچھی سوسائٹی کو قائم کرنے کے لیے معاشرے کا ہر فرد اپنا رول ادا کرے۔ الیکشن اس میں ایک اہم رول ادا کرتا ہے۔ اگر کوئی بندہ الیکشن سے اپنا دامن چھڑا لے، ووٹ دینے سے اپنا دامن چھڑا لے، اور یہ سمجھے کہ میرے ووٹ نہ دینے سے کیا نقصان ہونے والا ہے، میرے ووٹ نہ دینے سے کیا فرق پڑنے والا ہے، تو اس حوالے سے کچھ بنیادی اور اہم باتیں ہم آپ کے حوالے کریں گے۔ غور سے سنیں اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں۔ سب سے پہلی بات الیکشن کے حوالے سے یہ ہے، یہ امانت ہے دوستو۔ ووٹ دینا یہ میری اور آپ کی امانت ہے۔ جس سوسائٹی میں ہم بستے ہیں، ہماری دنیاوی زندگی کے مسائل آسانی سے حل ہو، اور ہمیں اپنے رائٹس ملے، ہمیں اپنے حقوق ملے، ہم اپنے شعائر پر، دین پر پورے اطمینان کے ساتھ عمل کرنا چاہیں، تو یہ الیکشن میں ہمیں حصہ لینا ہے، اور ایک ایسے فرد کو کرسی پر لے آنا ہے جو انسانیت کے حق میں ہمدرد ہو، جو مسلمانوں کے حق میں خیرخواہ ہو، جو انسانیت کی خدمت کرے، جو مسلمانوں پر کسی طرح کا ظلم و ستم نہ کرے۔ ایسے شخص کو کرسی پر لانا معاشرے کے ہر فرد کی ذی شعور کی یہ ذمہ داری ہے، اور اس کو ہم نے امانت سے تعبیر کیا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلیہا، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں حکم دیتے ہیں کہ امانت
کے مستحقین تک پہنچا دو۔ اگر آپ نے اوٹ دینے میں یا تو خیانت کی یا تو دامن کو چھڑایا، جو ذمہ داری اور امانت آپ کے کندھے پر تھی اس میں آپ نے خیانت کی۔ اوٹ دے رہے ہیں، غلط شخص کا انتخاب ہو رہا ہے۔ اوٹ یا تو دینے سے آپ دامن کو چھڑا رہے ہیں، حقیقت میں ایک ذمہ داری ہے دوستو۔ بحیثیت ہندوستانی شہری، ہر شہری کے کندھے پر یہ ذمہ داری ہے، اور اسے اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اسے اس ذمہ داری کا احساس ہونا چاہیے، اور اس ذمہ داری کو نبھاتے ہوئے امانت کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کا انتخاب ہو جو انسانیت کی خدمت کرے اور مسلمانوں کے حق میں وہ نقصان دہ ثابت نہ ہو۔ ایسے شخص کا انتخاب معاشرے کے ہر فرد پر ضروری ہے، اور وہیں پر ووٹ دینا یہ عدل و انصاف کا تقاضا ہے دوستو۔ جمعہ کے دوسرے خطبے میں خطیب کی زبانی سورہ نحل کی ایک عظیم آیت آپ سنتے ہیں۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی ہے کہ جمعہ کے دوسرے خطبے میں آپ اس آیت کی تلاوت فرمایا کرتے تھے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان۔ اللہ اکبر، اس آیت کا مرکزی پیغام کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالی انصاف اور احسان کا حکم دیتے ہیں۔ یہ دین انصاف پہ قائم ہے دوستو، یہ دین انصاف پہ قائم ہے، اور جس انسان کی زندگی میں انصاف ہے وہاں امن و شانتی ہے، اور جو انسان انصاف سے محروم ہے وہیں سے بد امنی کا ماحول شروع ہوتا ہے، وہیں سے حقوق ہڑپ لیے جاتے ہیں، وہیں سے جذبات کے ساتھ کھلواڑ ہوتا ہے، وہیں سے دوسروں کے جذبات کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہوئے اوروں کے حقوق کو ہڑپنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ جہاں انصاف ہے وہاں امن و شانتی ہے، جہاں انصاف ہے وہاں حقوق ادا کیے جاتے ہیں۔ تو گویا کہ ہم نے ووٹ کو بھی اسی انصاف سے تعبیر کیا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جتنے امیدوار ہیں، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اس موجودہ الیکشن میں جتنے امیدوار ہیں ان میں سے کون فائدہ مند ہے، کون انسانیت کے حق میں نفع بخش ہے۔ آپ جانتے بوجھتے اپنا دامن چھڑا رہے ہیں یا غلط شخص کا انتخاب کر رہے ہیں تاکہ اوروں کا نقصان ہو، تاکہ سوسائٹی کا بھلا نہ ہو۔ یاد رکھنا، آپ نے انصاف کا راستہ اختیار نہیں کیا، اور اللہ کے پاس آپ کو اس ناانصافی کا جواب دینا ہے۔ اور یاد رکھنا دوستو، امانت اور انصاف یہ صرف اخروی معاملات میں نہیں، دنیاوی معاملات میں بھی ہونا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جب ایسے ٹاپکس لیتے ہیں، امانت کی بات کریں، انصاف کی بات کریں، تو عبادات کے دائرے میں لاتے ہیں، یا نہیں تو شریعت کے دائرے میں اسے لاتے ہیں۔ یاد رکھنا، شریعت چاہتی ہے کہ جہاں ہماری آخرت سنورے وہی ہماری دنیا بھی اچھی رہے، اور دنیا کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے ہم امانت دار رہیں اور انصاف کا راستہ ہم اختیار کریں۔ اور اسی طرح دوستو، یہ ووٹ دینا یہ حقیقت میں گواہی ہے۔ جب آپ ووٹ دینے کے لیے جاتے ہیں اور جس نشان پر آپ جو ہے وہاں پر موجود بٹن کو پریس کرتے ہیں، حقیقت میں یہ آپ کی جانب سے گواہی ہے، یہ آپ کی جانب سے گواہی ہے کہ جس نشان کا آپ نے انتخاب کیا یہ ہمارے حق میں بہتر ہے، یہ انسانیت کے حق میں بہتر ہے۔ گویا کہ ہر فرد کی گواہی سے ایک حکومت قائم ہوتی ہے، ہر فرد کی گواہی سے ایک سبحان اللہ یعنی حکومت کی شروعات ہوتی ہے۔ تو اسی لیے گواہی ہے، اور گواہی کے سلسلے میں کیا ہے؟ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کا معاملہ آئے وہاں پر چھپانا نہیں، وہاں پر کتمان سے کام نہیں لینا۔ اگر آپ گواہی دینے کے قابل ہیں وہاں گواہی دینا ضروری ہے۔ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ، اے اللہ کے بندو، اللہ کی خاطر گواہی کو قائم کرو، اور جب جانتے بوجھتے آپ گواہی کو چھپاتے ہیں یا گواہی میں خیانت کرتے ہیں، اللہ کے پاس آپ پکڑے جائیں گے۔ جب یہ گواہی ہے دوستو، گواہی پر پیسے نہیں لیے جاتے، گواہی پر پیسے نہیں لیے جاتے، لہذا جب ووٹ دینا یہ میری اور آپ کی جانب سے گواہی ہے تو الیکشن سے پہلے اللہ کے واسطے ہرگز جو پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں وہ پیسے ہرگز نہیں لینا چاہیے، کیونکہ کوئی بندہ اپنی گواہی پر پیسہ لیتا ہے تو اللہ کے پاس وہ پکڑا جائے گا۔ یا تو اسے رشوت سے تعبیر کیجئے گا، رشوت دینا اور لینا یہ دونوں شریعت کی نظر میں حرام ہے، یا تو آپ اسے گواہی سے تعبیر
ताबीर कीजिएगा तो गोया के गवाही पर, गवाही देने पर अगर कोई बंदा पैसा लेता है, वहां इंसाफ का दामन वो छोड़ देता है, सच्चाई का रास्ता वो छोड़ देता है, दिल के ख्यालात बदलने लगते हैं। ये माल वो है जो हमारे ज़हन दिमाग पर असरअंदाज होता है। आप एक इंसाफ पसंद इंसान का इंतखाब करने के बजाय पैसे ने आपके ज़हन को बदल दिया, आपकी सोच को बदल दिया, और उस पैसा लेने की वजह से एक गलत शख्स का इंतखाब होता है। तो इसीलिए इलेक्शन से पहले इसका खुसूसी तौर पर हमें लिहाज रखना चाहिए दोस्तों। जहां हमने वोट के सिलसिले में कहा ये अमानत है, ये इंसाफ की बात है, ये गवाही है, वहीं पर आप हिंदुस्तान का आर्टिकल पढ़कर देखिएगा। और याद रखें दोस्तों, खासकर मैं नौजवानों से अपील करूंगा, स्कूल और कॉलेजेस में जो पढ़ रहे हैं उनसे मैं अपील करूंगा, आईन हिंद को पढ़िएगा। हिंदुस्तान के कवानीन को पढ़ना बहुत जरूरी है। आज अगर हम हिंदुस्तान के कवानीन से वाकिफ हो, हम बहुत सारे राइट्स हमारे अपने हम ले सकते हैं, हुकूमत से दायरे में रहकर अपील कर सकते हैं। मसला यह है जिहालत की वजह से, लाइल्मी की वजह से बहुत सारे राइट्स उनसे हमें महरूम कर दिया जाता है, उनका हमें इल्म ही नहीं होता है। तो आर्टिकल को पढ़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। तो हिंदुस्तान का आर्टिकल आप पढ़िएगा, आर्टिकल नंबर 320 पर 6 आप पढ़िएगा। उसमें यह बात लिखी हुई है कि हर हिंदुस्तानी शहरी जिसकी उम्र 18 साल या उससे जायद हो, वो वोट देने का पूरा पूरा हक रखता है। और इस वोट देने के हक को न मजहब के साथ खास किया जाएगा, न नस्ल के साथ खास किया जाएगा, न जात पात के साथ खास किया जाएगा, और न ही इसको दौलत के साथ खास किया जाएगा। उस आर्टिकल में पूरी वजाहत के साथ यह बात लिखी हुई है कि हर हिंदुस्तानी शहरी जिसकी उम्र 18 साल या उससे बढ़कर हो और दिमागी खलल में मुब्तला ना हो, ऐसे बंदे को वोट देने का पूरा पूरा हक हासिल है और उसे वोट देना चाहिए। और वहां पर मजहब या नस्ल की बुनियाद पर इस वोट देने के हक को महदूद नहीं किया जा सकता। वहीं पर दोस्तों, हिंदुस्तान का आर्टिकल नंबर 320 पर 5 आप पढ़िएगा। उसमें इस बात की वजाहत है, किसी भी शख्स को उसके मजहब की बुनियाद पर, उसके दीन की बुनियाद पर, उसके रंगो नस्ल की बुनियाद पर, उसकी जात पात की बुनियाद पर, उसके जिन्स की बुनियाद पर उसको वोट देने के हक से महरूम नहीं किया जा सकता। यह हमारा हक है दोस्तों। जबकि आप अगर देखें, कानून पढ़ें, यह हमारा आईनी हक है, ये लीगल राइट है जो हर मुसलमान को हासिल करना चाहिए और इस पर तवज्जो देनी चाहिए। अब सवाल यह है, अगर हमने वोट देने के सिलसिले में लापरवाही बरती, मौलाना इससे क्या होगा, क्या फर्क पड़ेगा? जिसको हुकूमत में आना है वो आकर रहते हैं, जिसको हुकूमत में आना है वो आकर रहते हैं। हम अपनी जिंदगी में बहुत मसरूफ हैं, पहले से बहुत सारे मशाकिल हैं, पहले से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। अब कौन जुमेरात के दिन इलेक्शन की खातिर हम या तो कहीं से सफर करके आए या सफर करके कहीं अपने देह मकाम पे हम जाए? नहीं अल्लाह के बंदो, अवेयरनेस बहुत जरूरी है। बेदारी इलेक्शन और वोट देने के सिलसिले में बहुत जरूरी है आज के दौर में। आपको याद होगा चंद महीनों पहले SIR का मामला सामने आया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जो कानून पास किया गया, SIR स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम से, जिसमें वोटर लिस्ट की जांच पड़ताल की गई कि कौन कौन सुबहान अल्लाह वोट देने के काबिल हैं और किसको वोट देने के हक से महरूम किया जाना चाहिए। तो वहां पर पूरी तरह से जांच पड़ताल का मामला सामने आया। याद रखना, वहां पर भी हमने इस मसले की वजाहत की थी। SIR का मामला सामने आया, बहुत सारे मुसलमान मुगफ्फल रहे, मुतसाहिल रहे कि हिंदुस्तान से कोई हमें बाहर निकाल नहीं सकता, हिंदुस्तान ये हमारी सरजमीन है। ये इत्मीनान वाली बातें हैं दोस्तों। याद रखना, मेरे और आपका दामन ऐसा होना चाहिए कि कोई उंगली उठाकर ये ना कहे आपने ये हक अदा ना किया, आपने इस कानून की मुखालफत की। ऐसी जिंदगी ना गुजारें दोस्तों। याद रखना, मुसलमान की पहचान क्या है जानते हैं? वो हुकूक का मुहाफिज होता है, वो हुकूक का पाबंद होता है, वो हर एक का एहतराम करता है। यकीनन हमारे मजहब के साथ अगर खिलवाड़ करने वाली कोई बात आए, कोई राइट आए, हम हरगिज उसके साथ कॉम्प्रोमाइज
کمپرومائز نہیں کریں گے، لیکن ایسے حقوق، ایسے رائٹس جن پر عمل کرنے سے معاشرے میں امن عام ہو سکتا ہے، معاشرے میں ہمیں اپنے حقوق مل سکتے ہیں، تو لہٰذا اس میں لاپرواہی برتنا واللہ یہ ہماری بہت بڑی غفلت ہے دوستو، بہت بڑی غفلت ہے۔ یہ سیار کا معاملہ اور اس سے چند سال پہلے کا آپ جو ہے جائزہ لے کر دیکھیے گا، ہندوستان میں سی اے اے، ان آر سی کے ذریعے سے اللہ اکبر مسلمانوں کو نشانہ بنایا گیا، مسلمانوں کے وجود کو سرزمین ہندوستان میں ایک کوسچن مارک بنایا گیا، اور یہاں پر مسلمانوں کے سلسلے میں جو سازشیں ہو رہی ہے نا دوستو، ان نازک حالات میں میری اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ ایمانی ذمہ داری ہے، یہ اخلاقی ذمہ داری ہے، ہندوستان کے شہری ہونے کے ناحیے سے ہماری ذمہ داری ہے۔ ووٹ دینے کے سلسلے میں آپ غفلت کا شکار نہ ہوں، سستی نہ برتیں۔ اگر آپ شہر چنئی میں ہیں، آپ کسی دوسرے علاقے سے ہیں، آپ دوسرے علاقے سے ہیں تمل ناڈو کے، آپ سفر کیجئے گا اور جو آپ کا حق ہے اس حق کو صحیح طریقے سے ادا کر کے آئیے گا، کیونکہ یاد رکھنا دوستو، ہماری جو لاپرواہی ہوتی ہے پریزنٹ میں، فیوچر میں اس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑتی ہے۔ پریزنٹ میں جو ہم لاپرواہی کا معاملہ کرتے ہیں تو فیوچر میں ہم نہ صحیح ہماری نسل جو ہے پریشانی کا سامنا کرے گی، ہماری نسل پریشانی کا سامنا کرے گی۔ اس نیو جنریشن کی خاطر اور معاشرے میں امن کی فضا کو باقی رکھنے کی خاطر الیکشن کے سلسلے میں آپ جو ہے غفلت نہ برتیں۔ اگر کوئی گفتگو کرتے ہوئے الیکشن کے سلسلے میں لاپرواہی کا ثبوت دے رہا ہے تو وہاں پر ایک بیداری لانے کی کوشش کیجئے گا، ضروری ہے۔ میں نے کہا نا، معاشرے کے ہر فرد کی طرف سے ایک سوسائٹی بنتی ہے، ایک معاشرہ وجود میں آتا ہے۔ ضروری ہے آج کہ ہم میں سے ہر ایک جہاں دین کے سلسلے میں فکر مند ہوتے ہیں، وہ بے نمازی تو نمازی بنانے کی کوشش، وہ خیانت کرنے والا تو امانت دار بنانے کی کوشش، وہ راہ حرام کو اختیار کیا تو راہ حلال پہ لانے کی کوشش، یہی کوشش دنیاوی معاملات میں بھی ہونی چاہیے دوستو۔ اگر کوئی حکومت سے بغاوت کرنا چاہتا ہے تو اس کے ذہن کو بدلنے کی ضرورت ہے۔ اگر پوری قوم سے کوئی نفرت کی جو ہے آگ کو بھڑکانا چاہتا ہے پوری قوم میں، ایسے بندے کی تربیت کرنا ضروری ہے دوستو، کیونکہ ہم میں سے کوئی ایک بندہ غلطی کرتا ہے پورا مذہب بدنام ہوتا ہے، پوری سوسائٹی بدنام ہوتی ہے۔ میں اسی لیے نوجوانوں سے خاص کر اپیل کروں گا، اپنے جذبات کو قابو میں رکھیے گا، اپنے جذبات کو کنٹرول میں رکھیے گا، اور چائے کی دکان پہ بیٹھ کے بہت سارے اللہ کے بندے بہت بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، اور یاد رکھیں کہ چائے کی دکان پہ بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں کرنے سے پرابلم سالو نہیں ہوں گے جب تک کہ ہم میدان میں قدم نہ رکھیں، علمی بنیادوں پر آگے نہ بڑھیں، اپنے عمل کو مضبوط نہ کریں، اللہ کو راضی نہ کریں، اس وقت تک ہندوستان کی تاریخ بدل نہیں سکتی ہے۔ اللہ کی قسم، ہندوستان کی تاریخ کو بدلنے والے ہم مسلم قوم ہیں۔ ہندوستان کا مستقبل روشن ہوگا اس مسلم قوم سے، کیونکہ مسلم قوم ہمیشہ رحمت کو عام کرنا چاہتی ہے، امن و شانتی کو عام کرنا چاہتی ہے۔ اب قوم کے پاس اگر ایسی سچی تڑپ ہو، یاد رکھنا دوستو، اس دھرتی پر یہ مسلم قوم باعث رحمت ہے نا۔ ہر کوئی چاہے گا، دل سے چاہے گا کہ مسلمان رہے، مسلمان رہنے سے ہمارا بھلا ہوتا ہے، کیونکہ دنیا کا یہ اصول ہے، جو قوم دینے کی پوزیشن میں ہوتی ہے ہر کوئی اس کی عزت کرتا ہے، جب قوم لینے کی پوزیشن میں آ جائے، عزت و سربلندی کا راستہ چھوڑ کر ذلت و رسوائی کا راستہ اختیار کر لے، عروج کی طرف آگے بڑھنے کے بجائے زوال کی طرف جو ہے یعنی چلنے لگے، اس قوم کو مٹانے کے لیے ہر کوئی آگے بڑھتا ہے دوستو۔ آج ہمارا المیہ یہی ہے۔ ایجوکیشن کے میدان میں گرما کی چھٹیاں چل رہی ہیں، گرما کی چھٹیاں چل رہی ہیں۔ میں بچوں سے اپیل کروں گا، ماں باپ سے بھی اپیل کروں گا کہ آپ اپنے بچوں کی حفاظت کریں، آپ انہیں اچھے کاموں میں آگے بڑھائیں، وقت کا محافظ بنائیں، ان کے اندر جو اسکلز ہیں، جو مہارتیں ہیں، ان کو آگے بڑھانے کی آپ کوشش کریں۔ گویا کہ موسم گرما کی چھٹیوں میں اسکلز ڈیولپمنٹ پر ہر ایک کو توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اگر آپ لکھنے میں کمزور ہیں اس کی اصلاح کیجئے، پڑھائی میں کمزور ہیں اس کی اصلاح کیجئے گا، کسی خاص فیلڈ میں آپ کمزور ہیں اس کی اصلاح کیجئے گا۔ چھٹیاں اس لیے دی جاتی ہیں ماں باپ کو پریشان کرنے کے لیے نہیں، اپنی صحت کو برباد کرنے کے لیے نہیں، آوارہ قسم کے لوگوں کی طرح ایسے ہی معاشرے میں گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، بلکہ چھٹیاں جو دی جاتی ہیں
وہ مستقبل کی پلاننگ کے لیے ہے, وہ پری پلان کے لیے چھٹیاں دی جاتی ہیں. تو گویا کہ آنے والے سال کو بہتر بنانے کے لیے میں طلبہ اور طالبات سے اپیل کروں گا کہ وہ ایک پری پلان کے ساتھ آگے بڑھیں, اپنے اسکلز پر توجہ دیں, جہاں جہاں کمزوری ہے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں. بہرحال الیکشن کے سلسلے میں جو باتیں ہم نے آپ کو بتائیں دوستو, ان کا خاص خیال رکھیں, ایک بیداری لائیں. اللہ اکبر, اسلام ایک ایسا دین ہے, یہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کی بہتری چاہتا ہے, دونوں کی بہتری چاہتا ہے. ایسے دین سے ہم جڑے ہوئے ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ووٹ دینے کے سلسلے میں انصاف اور امانت کا راستہ اختیار کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ایسے نمائندگان کو اللہ تعالی صوبہ تمل ناڈو میں اور پورے ہندوستان میں لے آئے جو انسانیت کی خدمت کرے, جو مسلمانوں کے حق میں فائدہ مند ہو. اللہ تعالیٰ ایسے نمائندگان کو لے آئے. اللہ تعالیٰ ان شر پسندوں سے اللہ پوری امت کی حفاظت فرمائے, جو امت کو بگاڑنا چاہتے ہیں, جو امت کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں, جو مسلمانوں کو پریشان کرنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ایسے ہر سازش کرنے والے کی سازش سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. جو امن کا سایہ ہمیں ملا ہے اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جہاں کہیں لوگ امن سے محروم ہیں اللہ انہیں امن والی زندگی نصیب فرمائے. جہاں کہیں لوگ پریشان حال ہیں اللہ سب کی پریشانی کو دور فرمائے. ہم میں سے جو کاروبار, تجارت, بچوں کو لے کر, گھریلو زندگی کو لے کر, معاشرتی مسائل کو لے کر پریشان ہیں اللہ ہم میں سے ہر ایک کے مسئلے کو آسان فرمائے. اللہ ہم میں سے ہر ایک کے مسئلے کو حل فرمائے. پرسکون زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. نعمتوں اور برکتوں اور رحمتوں والی زندگی اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. گرمی کی شدت جو آئے دن بڑھتی جا رہی ہے اللہ تعالی ہم سب پر رحم کا معاملہ فرمائے, کرم کا معاملہ فرمائے. اللہ اس گرمی سے بھی ہماری حفاظت فرمائے, نار جہنم کی گرمی سے بھی اللہ ہماری حفاظت فرمائے. جنت الفردوس میں اللہ ہم سب کا داخلہ نصیب فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ان بندوں کو, ان بندیوں کو جو طبیعت کو لے کر بہت پریشان ہیں, جو صحت کو لے کر بہت پریشان ہیں, اللہ ان کے حق میں شفا عاجلہ اور کاملہ کے فیصلے فرمائے. اللہ ان کے حق میں عافیت کے فیصلے فرمائے. اللہ تبارک و تعالی عافیت کے راستے جو ہیں اللہ ان کی زندگی میں وہ پیدا فرمائے. اللہ ہم سب کو صحت والی زندگی نصیب فرمائے, عافیت والی زندگی نصیب فرمائے, برکتوں والی زندگی نصیب فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کی جوانی کی اصلاح فرمائے. اللہ ہمارے نوجوانوں کو صحیح سمت اور صحیح رخ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے معاشرے کے بزرگوں کا سایہ اللہ تعدیر باقی رکھے. ہمارے مساجد و مدارس کی اللہ حفاظت فرمائے. ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائے. ہندوستان کے مستقبل کو اللہ روشن کر دے, ہندوستان کے مستقبل کو اللہ روشن کر دے. اللہ تعالی ایسی حکومت لے آئے جو انسانیت اور مسلمانوں کے حق میں زیادہ فائدہ مند اور مفید ہو. اللہ تعالیٰ ایمان پر باقی رکھے اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. آمین. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه انه الغفور الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين اللهم احفظ الإسلام والمسلمين اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وبارك لنا في أموالنا اللهم بارك لنا في حياتنا اللهم بارك لنا في أعمالنا اللهم بارك لنا فيما رزقتنا اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطله وارزقنا اجتنابه
اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. عباد الله رحمني ورحمكم الله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، ولذكر الله تعالى أكبر، والله يعلم ما تصنعون.